تو باقی اللہ کی جگہ کی جہاں بھی بات آئی اللہ ہے کہاں, تو قرآن میں کہاں ہے؟ عرش پر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا, جب یعنی سب سے پہلے جو ہے نا جب کائنات بنی ہے, تو پھر ساتویں آسمان پہ الیہ یصعد الکلم الطیب, اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات, تو سارے اوپر جاتے ہیں. فرشتے کہاں سے آتے ہیں؟ اوپر سے آتے ہیں. ظاہر ہے اللہ کے دربار سے ہو کے آتے ہیں. اللہ سے جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے, اللہ جبریل سے ہم کلام ہوتے تھے, جبریل وہ کلام اوپر سے لے کے کہاں نازل ہوتے تھے؟ زمین پہ نازل ہوتے تھے. سورہ ملک جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آتا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا, کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ جو ذات آسمان میں ہے وہ تم پر کوئی طوفان بھیج دے؟ تو جگہ جگہ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے میں کہاں ہوں؟ آسمان میں, عرش پر. بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ عرش پہ ہونے سے مکان لازم آتا ہے, جہت لازم آتی ہے, جسم لازم آتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کچھ بھی لازم نہیں آتا, اس لیے کہ اللہ مکان سے پاک, عرش سے پاک, جسم سے پاک, کیونکہ ہم اللہ کو عرش پہ مانتے ہیں کما هو لائق بشانہ, جیسے کہ اس کی شان ہے. کیونکہ اگر آپ اس بنیاد پہ اللہ کے عرش پہ ہونے کی نفی کرو گے کہ اللہ کے عرش پہ ہونے سے جسم لازم آتا ہے, تو پھر ہر جگہ ہونے سے بھی تو جسم لازم آئے گا. تو اگر آپ یہ تعویل کرتے ہیں کہ نہیں ہر جگہ ہے بلا کیفیت, تو پھر یہی کہہ لو کہ عرش پر بھی ہے بلا کیفیت. کسی نے مجھے بتایا کہ بھائی دیکھو رمضان ہے, جیسے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر جگہ ہوتا ہے نا, لیکن بغیر جسم کے ہوتا ہے. بھائی دکان میں بھی رمضان ہے, گھر میں بھی رمضان ہے, مگر جسم کے بغیر. تو اللہ بھی ہر جگہ ہے مگر جسم کے بغیر. تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا دیکھو بھائی, جب آپ رمضان کو ہر جگہ مان سکتے ہو جسم کے بغیر, بغیر جسم کے رمضان ہے, تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں دیکھو پشاور میں رمضان ایک دن پہلے ہوتا ہے, تو جب پشاور میں ایک دن پہلے ہے, کراچی میں اس دن رمضان نہیں ہے, یہاں رمضان نہیں ہے, صرف کہاں ہے؟ پشاور میں, تو وہ بھی بغیر جسم کے ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو اسی طرح اللہ عرش پر ہے بغیر جسم کے ہے. اس میں کون سی ایسی خرابی لازم آ رہی ہے؟ تو اس لیے جو اسلاف کا اس بارے میں عقیدہ ہے وہ اسلم ہے, اس میں احتیاط ہے. متاخرین نے کچھ تعویلات کی ہیں, اس لیے کہ اس وقت غیر مسلم بہت پروپیگنڈا کرتے تھے جسم, تو اس نے انہوں نے کچھ تعویلات کی ہے, وہ امکان کے درجے میں کی ہیں, امکان کے درجے میں. وہ ایسا مضبوط عقیدہ بنا لینا اس کو کہ اسلام اور کفر اور اہل سنت کا عقیدہ اس کو بنا لینا کہ اہل سنت جو یہ عقیدہ نہیں رکھے گا اہل سنت سے خارج ہے, تو یہ غلو ہو جائے گا دین میں. اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے, یہ بھی غلط ہے. علماء دیوبند کی اس بارے میں دونوں رائے ملتی ہیں. بعض علماء نے اس بارے میں بڑی شدت کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو ہر جگہ موجود اللہ کو نہیں مانتے وہ اہل سنت سے خارج ہیں. مگر جن علماء نے یہ عقیدہ رکھا ہے وہ شدت پر مبنی ہے. اس بارے میں جو معتدل عقیدہ ہے وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. انہوں نے بیان القرآن میں سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں بڑی لمبی تفصیل لکھی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بھی تو علماء دیوبند کے سر کے تاج ہیں, انہوں نے بڑی زبردست تفصیل لکھی ہے, اور انہوں نے اسی عقیدے کو راجح قرار دیا ہے جو اسلاف کا عقیدہ ہے. آپ جا کے بیان القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس کا پہلا رکوع جہاں قرآن مجید کی آیت ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند اللہ. تو اس آیت کے تفسیر میں حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدے کو راجح قرار دیا جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے اس کو دیوبندیت کا یا اہل سنت کا یا ان چیزوں کا معیار مت بنائیں. لیکن پھر بھی میں اس بارے میں ایک اعتدال کی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عرش پر خاص کیفیات, کچھ اللہ کی خاص تجلی ہے مگر ہر جگہ موجود ہے, تو ہم اس کو بھی اہل سنت سے خارج نہیں کرتے, کیونکہ اللہ کی ذات کی گہرائیوں میں جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. لیکن اسلم یہ ہے, احتیاط اسی میں ہے کہ جیسے قرآن کا ظاہر ہے اس کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے, اور کہاں مانا جائے اللہ کو. اس میں جیسے یہ صحیح حدیث ہے نا, اب میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ جو اللہ آسمانوں پر ہے, عرش پر ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو اس پہ لوگوں نے کمنٹ شروع کر دی کہ ان کا یہ تو اہل سنت سے خارج ہیں. تو مجھے اگر اہل سنت سے خارج کرو گے تو اس باندی کا کیا کرو گے جس سے نبی نے پوچھا ان اللہ اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کیا کہا؟ فی السما.
تو اس کو تو نبی نے نہیں کہا جسم لازم آ رہا ہے مکان لازم آ رہا ہے کچھ بھی, ٹھیک ہے بھائی, فرمایا عاتقہ فإنہا مومنہ. تو اسلام نے اس قسم کے عقیدوں میں ہمیں اجمالی عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے, اجمالی, بس زیادہ گہرائی میں نے ایک دفعہ بیان میں کہہ دیا تھا جو اللہ آسمانوں میں ہے اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. تو بعض لوگوں نے کمنٹس کیے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, آسمان میں ہونے سے کیا لازم آئے گا, مکان لازم آئے گا, جسم لازم آئے گا. تو اللہ کے بندو ان فضول چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جیسے جیسے قرآن و سنت نے عقیدے کے باب میں ہمیں جو بتایا, اجمالی ایمان رکھو, اجمالی ایمان. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش, رحمان کہاں ہے, عرش پر ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو رب تمہارے ساتھ ہے, تو یہاں معیت مدد کے معنی میں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بیٹا تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں, کیا مطلب میری مدد تمہارے ساتھ ہے. تو باقی اللہ کی جگہ کی جہاں بھی بات آئی اللہ ہے کہاں, تو قرآن میں کہاں ہے, عرش پر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا, جب یعنی سب سے پہلے جو ہے نا جب کائنات بنی ہے, تو پھر ساتویں آسمان پہ الیہ یصعد الکلم الطیب, اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات, تو سارے اوپر جاتے ہیں. فرشتے کہاں سے آتے ہیں, اوپر سے آتے ہیں. ظاہر ہے اللہ کے دربار سے ہو کے آتے ہیں. اللہ سے جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے, اللہ جبریل سے ہم کلام ہوتے تھے, جبریل وہ کلام اوپر سے لے کے کہاں نازل ہوتے تھے, زمین پہ نازل ہوتے تھے. سورہ ملک جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آتا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا, کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ جو ذات آسمان میں ہے وہ تم پر کوئی طوفان بھیج دے. تو جگہ جگہ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں کہاں ہوں, آسمان میں, عرش پر. بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ عرش پہ ہونے سے مکان لازم آتا ہے, جہت لازم آتی ہے, جسم لازم آتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کچھ بھی لازم نہیں آتا, اس لیے کہ اللہ مکان سے پاک, عرش سے پاک, جسم سے پاک, کیونکہ ہم اللہ کو عرش پہ مانتے ہیں کما هو لائق بشانہ, جیسے کہ اس کی شان ہے. کیونکہ اگر آپ اس بنیاد پہ اللہ کے عرش پہ ہونے کی نفی کرو گے کہ اللہ کے عرش پہ ہونے سے جسم لازم آتا ہے, تو پھر ہر جگہ ہونے سے بھی تو جسم لازم آئے گا. تو اگر آپ یہ تعویل کرتے ہیں کہ نہیں ہر جگہ ہے بلا کیفیت, تو پھر یہی کہہ لو کہ عرش پر بھی ہے بلا کیفیت. کسی نے مجھے بتایا کہ بھائی دیکھو رمضان ہے, جیسے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر جگہ ہوتا ہے نا, لیکن بغیر جسم کے ہوتا ہے. بھائی دکان میں بھی رمضان ہے, گھر میں بھی رمضان ہے, مگر جسم کے بغیر. تو اللہ بھی ہر جگہ ہے مگر جسم کے بغیر. تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا دیکھو بھائی جب آپ رمضان کو ہر جگہ مان سکتے ہو جسم کے بغیر, بغیر جسم کے رمضان ہے, تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں دیکھو پشاور میں رمضان ایک دن پہلے ہوتا ہے, تو جب پشاور میں ایک دن پہلے ہے کراچی میں اس دن رمضان نہیں ہے, یہاں رمضان نہیں ہے صرف کہاں ہے, پشاور میں, تو وہ بھی بغیر جسم کے ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو اسی طرح اللہ عرش پر ہے بغیر جسم کے ہے, اس میں کون سی ایسی خرابی لازم آ رہی ہے؟ تو اس لیے جو اسلاف کا اس بارے میں عقیدہ ہے وہ اسلم ہے, اس میں احتیاط ہے. متاخرین نے کچھ تعویلات کی ہیں, اس لیے کہ اس وقت غیر مسلم بہت پروپیگنڈا کرتے تھے جسم, تو اس نے کچھ تعویلات کی, وہ امکان کے درجے میں کی ہیں, امکان کے درجے میں. وہ ایسا مضبوط عقیدہ بنا لینا اس کو کہ اسلام اور کفر اور اہل سنت کا عقیدہ اس کو بنا لینا کہ اہل سنت جو یہ عقیدہ نہیں رکھے گا اہل سنت سے خارج ہے, تو یہ غلو ہو جائے گا دین میں. اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے, یہ بھی غلط ہے. علماء دیوبند کی اس بارے میں دونوں رائے ملتی ہیں. سر کے تاج ہیں, انہوں نے بڑی زبردست تفصیل لکھی ہے اور انہوں نے اسی عقیدے کو راجح قرار دیا ہے جو اسلاف کا عقیدہ ہے. آپ جا کے بیان القرآن جو ان کی تفسیر ہے اس کا پہلا رکوع جہاں قرآن مجید کی آیت ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند اللہ. تو اس آیت کے تفسیر میں حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اسی عقیدے کو راجح قرار دیا جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے اس کو دیوبندیت کا یا اہل سنت کا یا ان چیزوں کا معیار مت بنائیں. لیکن پھر بھی میں اس بارے میں ایک اعتدال کی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عرش پر خاص کیفیات, کچھ اللہ کی خاص تجلی ہے مگر ہر جگہ موجود ہے, تو ہم اس کو بھی اہل سنت سے خارج نہیں کرتے, کیونکہ اللہ کی ذات کی گہرائیوں میں جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. لیکن اسلم یہ ہے, احتیاط اسی میں ہے کہ جیسے قرآن کا ظاہر ہے اس کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے,
اور کہاں مانا جائے اللہ کو. اس میں جیسے یہ صحیح حدیث ہے نا, اب میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ جو اللہ آسمانوں پر ہے, عرش پر ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو اس پہ لوگوں نے کمنٹ شروع کر دی کہ ان کا یہ تو اہل سنت سے خارج ہیں. تو مجھے اگر اہل سنت سے خارج کرو گے تو اس باندی کا کیا کرو گے جس سے نبی نے پوچھا ان اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کیا کہا؟ اس سما. تو اس کو تو نبی نے نہیں کہا جسم لازم آ رہا ہے, مکان لازم آ رہا ہے, کچھ بھی. ٹھیک ہے بھائی, فرمایا عاتقہ فإنہا مومنہ. تو اسلام نے اس قسم کے عقیدوں میں ہمیں اجمالی عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اجمالی, بس زیادہ گہرائی میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, بس اتنا کافی ہے. اور اگر کسی بزرگ نے اس کے خلاف لکھا ہے تو ان کی شان میں توہین بھی مت کرو. بولے بھائی ان کی جو سمجھ میں آیا انہوں نے لکھ دیا. ویسے ایک اصولی بات آپ کو بتا دوں کہ تقلید فروعی اختلافی مسائل میں ہوتی ہے. عقائد میں تقلید فروعی مسائل میں بھی وہ جو متفقون علیہ ہیں, جس میں قرآن و حدیث بہت واضح ہے, اس میں بھی کسی کی تقلید نہیں ہوتی. اس میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا. اب 5 نمازیں ہم اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کہا ہے, نہیں بھی کہتے تو بھی ہم 5 نمازیں پڑھتے. رمضان کے روزے ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے, ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث نے وضاحت کے ساتھ بلکہ امام ابو حنیفہ اگر کہتے ہیں نا رمضان کے روزے نہیں ہیں, تو ہم امام حنیفہ کو مجتہدین کی فہرست سے ہی خارج کر دیتے. ہم کہتے ہیں آپ مجتہد ہی نہیں ہو, آپ امام, آپ اس قابل ہی نہیں ہو کہ آپ کی اتباع کی جائے. تو یہ تو نصوص قرآن و سنت کی واضح نصوص ہیں جس میں قرآن و حدیث نے بالکل 2 ٹوک الفاظ میں عقیدے یعنی جو مسائل واضح کر دیے. ہاں کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں قرآن و حدیث دونوں طرف ہیں, فروعی مسائل کہا جاتا ہے جن کو. فروعی نہیں, اختلافی. فروعی تو بہت سارے مسائل ہیں لیکن اتفاقی ہیں, ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے, ان میں تقلید بھی نہیں ہے. تقلید صرف ان مسائل میں ہوتی ہے جن میں مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے, اور اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں. رفع الیدین کے دلائل بھی ہیں, نہ کرنے کے بھی ہیں. ہاں جس کو رفع الیدین ہی کے نظر آ رہے ہیں, نہ کرنے کے نظر نہیں آ رہے, وہ اپنے چشمے کا نمبر چینج کر لے گا تو اس کو نہ کرنے کے دلائل بھی نظر آئیں گے. ہمیں تو الحمدللہ دونوں نظر آتے ہیں, رفع الیدین والے بھی. رفع الیدین اس لیے ہم نہ رفع الیدین کرنے والے کو گمراہ قرار دیتے ہیں اور نہ کرنے والے, لیکن ہم کہتے ہیں دونوں طرف دلائل ہیں. تو اس میں ہم نے التزام کیا ہے کہ جو اختلافی مسئلہ ہوگا اس میں ہم امام ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کریں گے, دوسروں کی آراء کا احترام کرتے ہوئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو اختلافی مسائل, کیونکہ اس میں جب اختلاف ہوا ہی اس لیے کہ دلائل متعارض تھے. اگر دلائل میں ٹکراؤ نہ ہوتا تو ائمہ کا اختلاف نہ ہوتا, کیونکہ یہ لوگ قرآن و حدیث کو جانتے بھی تھے اور قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھتے بھی تھے. تو ان مسائل میں تو باقاعدہ عقیدے میں تو کوئی نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ حنفی نہ شافی. عقیدے کی بات تو قرآن و حدیث نے وضاحت سے بیان کر دیا ہے. ہاں کچھ عقائد ایسے ہیں جن کو قرآن و حدیث نے بیان نہیں کیا, ان میں بہت گہرائی میں جائیں گے تو اختلاف ہوگا. پھر کوئی ماتریدی بنے گا, کوئی اشاعرہ بنے گا, کوئی کیا بنے گا, تو وہاں تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لہذا کچھ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ ماتریدی ہیں یا اشاعرہ ہیں. میں نے کہا کیا کرنا ہے بھائی, کیا کرنا ہے ماتریدی یا اشاعرہ بن کے؟ کہہ رہے نہیں وہ جو ڈیپلی جب آپ جائیں گے. میں نے کہا ڈیپلی ہم جاتے ہی نہیں, ہم ڈیپلی جاتے ہی نہیں. اتنی گہرائی میں ہم نہ اشاعرہ کو برا سمجھتے ہیں نہ ماتریدیہ کو برا سمجھتے ہیں. سب بزرگان دین تھے اپنے اپنے وقت, ان کو جو سمجھ میں آیا اس حساب سے لکھا, لیکن یہ سب چیزیں عوام کے لیے نہیں ہیں, بلکہ علماء کے لیے بھی نہیں ہیں. تھی کسی زمانے میں اس کی ضرورت تھی جب پروپیگنڈا بہت تھا اور یلغار تھی, غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات ہوتے تھے اس قسم کے. ان اعتراضات کے جواب میں کچھ تعویلات کی گئیں اور کچھ اختلافات بھی ہوئے. اب نہ وہ اعتراضات ہوتے ہیں نہ ہمیں ان کی طرف جانے کی ضرورت. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ اس مسئلے میں جو آپ جو بات کرتے ہیں اہل حدیث بھی تو یہی کہتے ہیں. میں نے کہا اہل حدیث اگر کوئی صحیح بات کہہ دے گا ٹھیک اس لیے کہ وہ چونکہ اہل حدیث نے کہی اب میں اس کی مخالفت کروں, یہ کون سا اسلام ہے؟ اول تو صرف اہل حدیث نہیں کہتے, ہمارے بھی بہت سارے اکابر نے یہ بات لکھی ہے. میں نے سب سے پہلے مولانا حسن تھانوی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا آپ کو بیان القرآن میں. باقی یہ کہ عقیدے کی باب میں کوئی مسئلہ نہ اہل حدیث ہوتا ہے کوئی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر ہے بیان القرآن. میں نے بہت ساری تفسیریں پڑھی ہیں, ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اس جیسی علمی تفسیر میری نظر سے نہیں گزری. ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, کوئی دائیں بائیں نہیں جاتے. اور قرآن کو حل کیا انہوں نے اور بڑے خاندانی انداز میں حل کیا ہے, لیکن وہ اردو اس کی بہت مشکل ہے, وہ عام پبلک کی سمجھ میں آتی نہیں ہے. ایسی خدا کی قسم ترجمہ کرتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے.